الحمد لله الذي جعل الخلاق واليقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر میں تشریف لانے والے، شریک ہونے والے تشریف فرما حضرات، خصوصاً اس ادارے کی نگہبانی فرمانے والے علمی، تہذیبی، تعلیمی، اخلاقی، ہر ایک اعتبار سے اس کی نگرانی فرمانے والے حضرات، علماء کی جماعت سے تعلق ہو یا کہ اراکین کی جماعت سے تعلق ہو، علاوہ ازیں اس ادارے سے منسلک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، فارغین، علماء سے متعلق بات تو نہیں ہے، لیکن طلباء جو زیر درس ہیں یا فراغت جن کی ہونے والی ہے، ان سے کچھ عرض و معروض کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی خیال سے حصول برکت کے لیے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ اس ناچیز نے تلاوت کی ہے۔ مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے علم والے اور بے علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مگر ہم کو اور آپ کو جاننا ہے کہ علم کہتے کس کو ہے، علم نام کیا ہے، کس کا ہے، علم کی ماہیت کیا ہے، علم کی حیثیت کیا ہے۔ مگر اس امر اور اس موضوع کو بھی میں تھوڑی دیر روک کر کے آئیے تشریف لائیں، تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے گھر میں چونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کا دن ہے، اس خیال سے ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، اس لیے آپ سنیں بھی اور اس پر ہم سب عمل بھی کریں، مگر اس حدیث کو سننے سے پہلے وہ سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک ہے کیا۔ حدیث پاک ہے درود پاک کے متعلق، حدیث پاک ہے درود مبارکہ سے متعلق، اور اس درود پاک کے اندر جو مسجد میں خاص طور پہ جمعے کے دن ابھی ہم لوگ پڑھیں گے یا اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس کا انعام پڑھنے والے پر کتنا ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے۔
اور پھر بعد میں ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر کے جذبہ ایمانی کے ساتھ درود پاک پیش کریں گے آقا کائنات، فخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب مبارک ہے دلائل الخیرات شریف، اس کا 5واں حزب الحزب الخامس ہے، اور 5ویں حزب کے اندر جو جمعے کے دن کے لیے حضور سیدی شاہ سلیمان جدوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دی ہے اور جو وظیفہ پڑھنے کے لیے مقرر کیا، اس میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی، اور یہ حدیث پاک وہ ہے جو بغیر واسطے سے براہ راست، جبریل کا واسطہ بھی نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلبا کو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے، علماء تو جانتے ہی ہیں، اور اس لیے زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ اس کا بھی تعلق بھی نہیں بلکہ اس کا تعلق خاص کر کے علم ہی سے ہے۔ اور علم کے بارے میں اگر آپ پوچھو لوگوں سے کہ بھائی علم کہتے کسے ہے، تو مشہور حدیث پاک آپ کو سنا دیں گے، العلم نور، علم نور ہے۔ مگر اپنے اساتذہ سے آپ پوچھو، دائیں بائیں جو ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء سے آپ پوچھو گے کہ حضرت یہ بتائیے کہ علم کی تعریف تو کر دی گئی، العلم نور، علم روشنی ہے، مگر پھر بھی علم کی ماہیت سے ہم واقف و آگاہ نہیں ہو سکے جتنا کہ ہم کو ہونا ہے۔ تو آپ کے جید اساتذہ جو اس ادارے کے نامی گرامی ہیں، جن کی خدمات ہیں اور برس ہا برس سے اس کی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ فرمائیں گے میرے عزیز سنو، علم کی ایک تعریف جو تم نے سن لی جو حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ العلم هو النور، علم نور کو کہتے ہیں، نور روشنی ہے، مگر عارفین حق آگاہ سے جب آپ پوچھو گے تو ان کا جواب یہ ہوگا، وہ یہ تعریف کریں گے کہ علم نام نور کا ہے، مگر نور کہتے کسے اس کو سمجھو۔ فرماتے ہیں النور هو الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، علم نام ہے نور کا، اور نور کہتے ہیں روشنی کو، روشنی ایک ہی نہیں ہر طرح کی ہوتی ہے، اور جس روشنی کے بارے میں جو روشنی اپنی اس حیثیت سے حدیث پاک کی صداقت پہ اترے، وہی علم ہے، وہی علم نور ہے، وہی علم روشنی ہے۔ ارشاد فرمایا العلم هو الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، علم نام اس کا ہے کہ جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے۔ اب آ جائیے، دنیا کے لوگوں نے علم کی بہت تعریف کی ہے، مگر جو علم کی تعریف بھی اس وقت ہم سن رہے ہیں، اس کی روشنی میں دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب کریم نے بغیر واسطے جبریل مجھ سے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من اعتقى
رقبة من ولد إسماعيل. ويقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى به قصرا في الجنة ولياتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا لمن قالها في كل يوم الجمعة له هذا الفضل واللہ واسع علیم. یہ پوری حدیث پاک حضور نے ارشاد کیا فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا جس نے یہ درود ایک مرتبہ مجھ پر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کے بدلے اس درود پڑھنے والے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کر دے گا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اور اللہ کی رحمت وجہ میں آتی ہے، اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں میں اس بندے کو دیکھو جو اکثر و بیشتر میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے. میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، شان سخاوت و کبریائی کی قسم، قیامت کے دن میں اپنے اس بندے کو درود پاک کے اس شان کے ساتھ اٹھاؤں گا، اللہ اکبر، کہ درود پاک کے ایک ایک حرف کے بدلے جنتی ایک ایک محل عطا کروں گا. جنتی ایک ایک محل. اور قیامت کے دن جب اپنے بندے کو اٹھاؤں گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ تابناک اور روشن ہوگا. اور قیامت کے دن میں اس کو اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، میں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے اس کو اٹھاؤں گا. اور قیامت کے دن میرے محبوب کے دست کرم کی مشتاق و محتاج پورا اہل محشر ہوگا. میں اس درود پاک پڑھنے والے اپنے بندے کے ہاتھ کو اپنے محبوب رسول کے ہاتھ کے حوالے کر دوں گا. اور فرمایا جانتے ہو کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے اتنا کل انعام ہے جو جمعے کے دن میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پیش کرتا ہے. تو اس لیے اب اتنا سننے کے بعد آپ جذبہ عقیدت کے ساتھ سر کو اٹھائیے نہیں، سر کو جھکا لیں اور تصور میں مدینہ کا روضہ پاک اس کا خیال فرما لیں اور جذبہ عقیدت کے ساتھ باوجہ بلند درود شریف پڑھنے پھر سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھیں یہ کتاب ہے بخاری شریف جو ختم ہونے جا رہی ہے. دنیا میں اس کتاب کے سوا کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو بخاری شریف کی حیثیت سے دنیا میں کوئی دکھائی جائے، دیکھی جائے. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں تو بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں. اور اس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کتاب کا مقابلہ صحت کے اعتبار سے، پڑھائے جانے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، حروف و حوالے کے اعتبار سے دوسری کتابوں کا حوالہ نہیں ملے گا جتنا کہ حوالہ بخاری شریف کا ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام میں جتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے وہ کام اتنا ہی محتم بشان ہو جاتا ہے.
امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو بڑی بڑی کتاب 2 سال میں تیار ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی تیار ہوتی ہے کہ جیسے انڈے سے مرغی کا بچہ نکل گیا، اور دیکھتے دیکھتے چلنے بھی لگا، اڑنے بھی لگا، ہوا بھی دینے لگا۔ ایسی ایسی کتابیں سامنے آتی ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے، 16 سال کی مدت میں اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ پہلے مسودہ بنایا، پھر مبیدہ تیار فرمایا، اور اس کے بعد تنقیح فرمائی، ترجمۃ الباب اس کا مرتب فرمایا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی مدت تک بصرہ میں بیٹھ کر کے ہر جگہ سے احادیث تلاش کرتے رہے، حاصل کرتے رہے، اور ترتیب دیتے رہے۔ اور یہ بھی روایت میں آ رہا ہے کہ بخاری شریف کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف میں انہوں نے قلم بند فرمایا ہو کہ جس ہر ایک حدیث سے پہلے وضو فرماتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، پھر اپنی کتاب میں ایک حدیث کو نقل کرتے۔ یہ بھی روایت میں ہے۔ امام بخاری نے اس بخاری شریف کو جو 4,500 کم و بیش احادیث پر مشتمل اور مرتب ہے، 10 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے اس کو ترتیب دیا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ 3 لاکھ حدیثوں کے تو حافظ تھے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ 1 لاکھ احادیث صحیحہ پر ازبر ان کو عبور اور دسترس اور تحفظ حاصل تھا، اور 1 لاکھ حدیثیں ایسی تھیں کہ جو غیر صحیح تھی وہ بھی ان کو یادداشت تھی۔ اور عاشقانہ بات یہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں بخاری شریف جو 2 نمبر پر پوری دنیا میں نظر آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ امام بخاری نے جو اہتمام کیا ہے، دوسری کسی کتاب کا اس طرح سے اہتمام ہوتے ہوئے تاریخ میں نہیں ملتا۔ امام بخاری نے کتاب ترتیب دے دی، تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ روایت میں ہے باوضو رہتے تھے، نفلیں پڑھا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے ہی، ہر رات میں 10 پارے پڑھ لیتے تھے قرآن پاک کے۔ 3 دن میں ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا۔ رمضان شریف میں 1 2 نہیں 3 ختم کرتے تھے، اور بہت ساری ان کی خصوصیات ہیں۔ اب اخیر میں آ رہا ہوں، بخاری شریف کو جو مقبولیت حاصل ہے اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے، روضہ پاک پہ بیٹھے، اور جیسے استاد کے سامنے شاگرد ایک ایک حدیث کو متوجہ ہو کر باادب ہو کر کے استاد کے سامنے پیش کرتا ہے، اور استاد سماعت کرتا ہے، اور پھر اپنے زبان سے، زبان حال سے، زبان قال سے اس پر اس اور صحت کی مہر لگا دیتا ہے، تو طالب علم کو یقین ہو جاتا ہے۔ یہی حال تھا امام بخاری کا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ ہر ایک حدیث کو روضہ پاک کے مواضع شریف کے سامنے بیٹھ کر کے عرض کرتے تھے،
اور منتظر رہتے تھے کہ سرکار کی بارگاہ سے جواب کیا آتا ہے۔ جب انہیں مراقبے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ حدیث پاک کے سنانے پر اللہ کے رسول کا چہرے پاک روشن کھل گیا ہے تو سمجھ جاتے تھے یہ روایت صحیح ہے، اور جس میں سرکار کی شکن پہ چہرے پہ شکن آتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ اس میں سقم ہے، خامی ہے، کمی ہے روایت میں کسی بھی اعتبار سے، اس لیے اس کو اپنی کتاب میں نہیں رکھا۔ پوری کتاب کے اندر انہی احادیث طیبہ کو انہوں نے قلم میں فرمایا کہ جو بارگاہ رسالت سے اجازت کا پروانہ مل چکا تھا۔ امام بخاری امام بخاری کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے امام مالک کی موطا ترتیب دیا چکی تھی، اس وقت بخاری شریف کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن جب بخاری شریف منصح شہود پر آئی ہے تو موطا کا حال یہ ہو گیا ٹمٹماتا ہوا چراغ، اور بخاری کا حال یہ ہو گیا ابھرتا ہوا آفتاب۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کر دیا کہ بخاری شریف پڑھانے والے سب کے لیے ضروری ہے کہ امام بخاری نے جیسا اپنا ایمان اور عقیدہ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل نہیں گئے ہیں بلکہ آج بھی اپنی قبر پاک میں حیات ظاہری کے ساتھ بقید حیات زندہ و تابندہ ہیں اور اپنی امت کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اس بخاری شریف پڑھنے والے کے لیے، پڑھنے والوں کو امام بخاری کے تمام فیوض و برکات سے مستفید و مالا مال فرما، اور اس بخاری شریف کے پڑھانے والے اساتذہ یا احادیث طیبہ اور تفسیر اور قرآن کریم جیسی کتابوں کی تعلیم دینے والے اس ادارے کے تمام اساتذہ علماء اور اساتذہ کو امام بخاری کی فیض و برکات سے مستفید و مالا مال فرمائے، نہیں بلکہ اس ادارے پڑھنے والے طلبہ اور اس ادارے کی خدمت کرنے والے اراکین، مخلصین، معاونین سب پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرماوے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب کتاب کھولیے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ چلیے۔ باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشاء اللہ۔ ترجمہ۔ یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے عدل کے ترازو رکھے ہیں قیامت کے دن، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اور بنی آدم یعنی انسان کے اعمال اور ان کے اقوال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کا معنی عدل انصاف کے ہے رومی زبان میں، اور کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی
عدل و انصاف کرنے والا، اور قاسط یہ ظالم کے معنی میں ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، اور ان کی روایت وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمارہ بن قعقاع سے، وہ حضرت ابو زرعہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، یعنی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بھاری ہیں۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے آپ فارغین طلبہ کو مستفید و مالا مال فرماوے، اور اس موقع پر نعمت کا اظہار بھی ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اس اظہار میں ہمیں کچھ خفت بھی نہیں، بلکہ بلا جھجک اس بات کا اظہار کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ فارغ ہونے والے موجودہ حاضرین کی موجودگی میں فارغ ہونے والے مولانا اور طالب علم نے ابھی جو عبارت پڑھی یا اس کا ترجمہ کیا، بالعموم ایسا ہوتا نہیں جو آج دیکھنے میں آپ کو مل رہا ہے۔ آنے والا ممتحن استاد عالم وہی خود عبارت پڑھاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، اور ترجمہ کراتا ہے، وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ معمول کے برخلاف ہم نے ان سے پڑھوایا، سننے کے لیے عبارت بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا، اور اطمینان یہ ہے کہ اب ان کو مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جتنا عبارت تھی اور اس کا ظاہر جو مضمون تھا وہ سب بچے نے سمجھ لیا۔ البتہ ایک چیز آپ سے عرض کروں گا تمام حاضرین کے لیے، کیونکہ بڑا ہی زندگی کے لیے لازم بھی ہے اور ایمانی جز بھی ہے۔ آپ حضرات کو سن کر کے خوشی بھی ہوگی، غالباً غالباً 1971 یا 72 کا واقعہ ہے۔ ہم حضور حافظ ملت ان کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، اور پورے ہندوستان کا دورہ ہم نے کیا حضور حافظ ملت کے ساتھ۔ 5 سال ان کے ساتھ سفر تھا میرا۔ بہار گئے، پٹنہ، دھتکی ڈی، آج بھی یاد ہے وہ۔ تو حضرت کا بیان تھا، اس کے بعد بیٹھک ہوئی۔ ایک صاحب آئے، بوڑھے بیچارے، عام لوگوں میں سے، کہا حضرت غریبی سے پریشان ہے، کچھ دعا بتا دیجئے، اس کو پڑھیں تاکہ اپنی محتاجی دور ہو جائے۔ غالباً اس وقت میں مشکات وغیرہ پڑھ رہا تھا، اور ہمارے ساتھ میں یہ عزیز ملت بھی ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں، عزیز ملت سربراہ اعلیٰ شفیع کی، اور بہار کے مولانا عبد المنان کلیمی بھی ہمارے ہم سبق ساتھی، مولانا وسیع احمد صاحب بھی ہمارے ہم سبق ساتھی۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا، انہوں نے آ کر کے کہا بوڑھے آدمی سے، حافظ ملت نے فرمایا کہ ایک دعا پڑھو۔ وہ دعا کا جانتے ہیں کیا تھی؟ یہی دعا تھی، یہی دعا تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔
اور اس کی وضاحت اور بھی کر دوں آپ کے سامنے. ایک صحابی رسول تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. توجہ فرمائیں، یہ ہے حدیث پاک میں. یا رسول اللہ آج دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہم ایک ایک پیسے کے محتاج ہیں. حضور نے جواب کیا دیا وہ سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے کہ جس دعا کے پڑھنے پر فرشتوں کو روزی ملتی. یعنی یہ دعا وہ دعا ہے کہ فرشتوں کو رزق اگر حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے پڑھے بغیر ان کو روزی نہیں ملتی، اور جب روزی لینا چاہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ان کو رزق مل جاتا ہے. یہی دعا بتایا حضور حافظ ملت نے، اور یہی دعا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو. اور حسن اتفاق اسی دعا کا اختتام کرتے، اسی دعا کے اختتام والی حدیث پر اختتام کرتے ہیں امام بخاری اپنی کتاب. تو اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، پوری بخاری شریف یاد نہ ہونا صحیح، اس دعا کو پڑھ لیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کبھی محتاج اور محروم نہیں ہوں گے. بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارزقنا رزقا حلالا واسعا. اللہم انا نسألک علم النبیین وفہم النبیین وحفظ المرسلین والہام الملائکۃ المقربین. اللہم بالالف غلفہ وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالساء ثوابا وبالجیم جمالا وبالحاء حکمہ وبالخاء خیرا. وبالدال دلیلا وبالزال ذکیہ وبالراء رحمہ وبالزاء ذکاء وبالسین سعادہ وبالشین شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضیاء وبالطاء طراوہ وبالظاء ظفرا وبالعین علما وبالغین غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربہ وبالکاف کرامہ وباللام لطفہ وبالمیم موعظہ وبالواء وصلہ وبالہاء ہدایہ وبالیاء یقینہ. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالآیات والذکر الحکیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک ورسولک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انا نسألک حبک وحب من احبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا على حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. خدا بندہ ملکہ بادشاہ قادرہ بندہ نوازہ بے نیازہ، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا اسے قبول فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت تمرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے.
یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، قادری کر قادریوں میں اٹھا، قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، صدقہ عنایہ کا دے چھین، رز علم و عمل، عفو و عافیت دے مصطفیٰ کے واسطے۔ رب کریم فارغ ہونے والے طلبہ پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، استقامت فی الدین کی توفیق عطا فرما، خدمت دین کی ہم سموں کو توفیق عطا فرما، خدمت دینی راہ میں خدمت کرنے کی ہم سموں کو توفیق عطا فرما۔ رب کریم فیض و برکات سے مستفیض مالا مال فرما، دنیا کے حاسدین، ظالمین، منافقین، مشرکین، فاسقین سے اہل سنت و جماعت کے علماء، طلباء، ارکان، عوام الناس، مومنین، مسلمین سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما اور ان کی صیانت کی توفیق عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ مایوس ہے تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین ختم بخاری پر تیری بارگاہ سے جو بھی انعام اکرام نازل ہونے والے ہوں، اس ادارے کے تمام مخلصین اور منسلک ہونے والے، وابستہ ہونے والے ہر ایک فرد بشر پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما دے، اور اس بخاری شریف کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مستفید و مالا مال فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے اساتذہ پر فضل و کرم کی بارش نازل فرما، طلباء پر فضل و کرم کی بارش نازل فرما، اس ادارے کے محتمین، اہتمام کرنے والے اراکین، مخلصین، معاونین، ان سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما۔ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، اور حضور سیدی مفتی اعظم ہند، اور حضور محدث اعظم ہند، اور حضور مخدوم سمنا، مخدوم مہائمی، مخدوم کلیر، الہ العالمین سلطان ہند خواجہ غریب نواز، اور ان کے پیر و مرشد کامل حضرت سیدنا عثمان ہارونی، حضور اعلی حضرت عظیم البرکت سیدی شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو معمور اور مجلہ فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔